پہلے اگر کوئی نشہ کرتا تھا تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر آج سرعام نشہ ہو رہا ہے اور کوئی بھی اس کو برا نہیں کہہ رہا، وہ خود بھی برا نہیں سمجھ رہا، وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے تو کر رہا ہے۔ اگر سمجھتا ہو تو ہماری صحت بھی اس سے خراب ہوتی ہے اور معاشرہ بھی اس میں خراب ہوتا ہے، ہر جگہ کردار خراب ہو جاتا ہے، بات بات پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ نشہ جو ہو رہا ہے وہ بھی چھپ کے کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ کیوں چھپ کے کرتے ہو بھائی؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، دنیاوی طور پہ بھی غلط ہے، دینی طور پہ بھی غلط ہے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، خود کسی نشاور سے گفتگو کر کے دیکھ لے، میں نے کی بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی غلط ہے، مگر کیا کریں، عادت پڑ گئی ہے۔ یہی عادت، اتنی ہی مضبوط عادت کاش کہ ہم کو دین کی پڑ جائے، اسلامی تعلیمات کی پڑ جائے تو دنیا و آخرت ہی سنور جائے، مگر ہم نے غلط عادتیں تو اپنا رکھی ہیں، مگر صحیح سنت کی طرف ہم جانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے خود احتسابی، حالات و واقعات کی روشنی میں اپنی عدالت میں ہم اپنی ہی عدالت لگائیں گے، آپ خود ہی ہم اس میں جج ہوں گے، آپ خود ہی ہم اس میں تفتیش کریں گے اور ہم ہی اس میں ملزم ہوں گے، اور تفتیش کے بعد بطور جج ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم اس میں ملزم ہیں، مجرم ٹھہرے یا بری ہو گئے۔ اگر تو ہم مجرم ٹھہرے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں گے، سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے، اور اگر ہم بری و زمہ ٹھہرے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ توبہ کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم کو خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر ہمیں یہ غلطیاں موجود نہ ہوں گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آج سے پہلے ہی ہم کو اللہ نے سمجھ عطا فرما دی تھی۔ آپ مجھے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی خود احتسابی کرنے کی ہر اینگل سے توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حق ساتھ حالات و واقعات کی روشنی میں بیان بھی ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی جھوٹ پہ، پھر ہم نے بات کی تھی ناپ تول کی کمی بیشی پہ، پھر ہم نے بات کی تھی حق تلفی پہ، پھر ہم نے اخلاق و کردار پہ بات کی تھی۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ شراب نوشی یا دوسری نشہ و چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے دین میں ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کچھ لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ نہیں، میرے رب نے فرمایا ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو یہ حرف آخر ہے،
اس میں کسی دلیل کی، کسی دوسرے کی وضاحت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ یہ آپ کے ماننے یا میرے ماننے نہ ماننے سے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی حرام ہے، یہ کتنی جائز ہے، یہ کہاں تک ہو سکتا ہے، نہیں۔ یہ سب ہماری اپنی عقل کی کسوٹی پہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دین کی کسوٹی پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی کسوٹی پہ کسی بھی چیز کو ناپیں گے تو ہی دین کا حصہ بن سکتی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کا جو ہمارا کردار ہے نا، وہ ہم کیسے دیکھیں گے کردار؟ ہر آدمی سوچتا ہے میں ٹھیک ہوں، مگر ٹھیک ہوگا کب؟ ٹھیک یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ عمل ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو وہ اتنی ہی کمی بیشی کا مستحق ہوگا۔ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ ہم نے شراب کو حرام ٹھہرا دیا؟ نہیں، شراب بھی حرام ہے، مگر ہر نشہ آور چیز ہی حرام ہے۔ یہ ہم کو جاننا ہوگا۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں، پہلے اگر کوئی نشہ کرتا تھا تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر آج سرعام نشہ ہو رہا ہے اور کوئی بھی اس کو برا نہیں کہہ رہا، وہ خود بھی برا نہیں سمجھ رہا۔ وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے تو کر رہا ہے۔ اگر سمجھتا ہو تو ہماری صحت بھی اس سے خراب ہوتی ہے اور معاشرہ بھی اس میں خراب ہوتا ہے، ہر جگہ کردار خراب ہو جاتا ہے، بات پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ نشہ جو ہو رہا ہے وہ بھی چھپ کے کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ کیوں چھپ کے کرتے ہو بھائی؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، دنیاوی طور پہ بھی غلط ہے، دینی طور پہ بھی غلط ہے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، خود کسی نشاور سے گفتگو کر کے دیکھ لے، میں نے کی بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی غلط ہے، مگر کیا کریں، عادت پڑ گئی ہے۔ یہی عادت، اتنی ہی مضبوط عادت کاش کہ ہم کو دین کی پڑ جائے، اسلامی تعلیمات کی پڑ جائے تو دنیا و آخرت ہی سنور جائے، مگر ہم نے غلط عادتیں تو اپنا رکھی ہیں، مگر صحیح سنت کی طرف ہم جانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اور ہر چیز نشاور حرام ہے، یہ جب تک ہم دین کی کسوٹی سے نہیں ناپیں گے تو ہم کو اس کی سمجھ فہم نہیں مل سکتا۔ جب اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اس میں شراب نوشی کو واضح طریقے پر فرما دیا ہے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، مگر اس کے نقصان جو ہیں وہ فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جب ہم اللہ کو اللہ مانیں گے، الہ اپنا مان لیں گے، تو یہ باتیں مشکل نہیں ہوں گی۔ اگر ہم کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہم کو سن رہا ہے، ہم جواب دہ ہیں اس کے حضور، اور جواب بھی اس کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کسی بھی، آپ میرے خیالوں میں بھی ابھی تو لکھا ہوا ہے تمباکو نوشی مضر صحت ہے، ممنوع ہے، منع ہے، تو آپ کیمرہ لگا ہوا ہے یا وہ دھوئیں والا وہ ایک آلہ ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے، اگر وہاں کوئی دھواں وغیرہ چلا جائے تو فوراً وہ آرام دیتا ہے، تو ہم لوگ اس جگہ پہ نہیں تمباکو نوشی کرتے کیونکہ یقین ہے ادھر جرمانہ ہو جائے گا۔ میرے رب نے بھی تو ہر جگہ پہ ہر چیز کا فرمایا ہے نا،
اگر یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کیسے کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ صحت بھی تو اللہ کی امانت ہے، آپ اس میں کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے، منع کس نے کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ڈاکٹر منع کر دے تو ہم اس کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کو پوری سمجھ نہیں ہے، وہ ہماری باڈی کو کچھ پورا سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ پورا تو وہی سکتا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے۔ سمجھ تو وہ سکتا ہے، جس چیز سے اس نے ہم کو منع کیا ہے بار بار ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس طرف ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ شیطان کی یا رحمان کی؟ شیطان نے کہا تھا کہ تیرے رستے سے اس کو روکوں گا، میرے رب نے میرے بارے میں فرمایا تھا جو میرا ہوگا تو اس کو روک نہیں پائے گا۔ تو آج کیسے تو رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ گیا؟ یہ شیطانی عمل ہے، ہر نشاور چیز ایک شیطانی عمل ہے۔ تو کیسے رحمان کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ تیرے کو علم تو تھا میرا رب ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ تو نے آج پیسے کو اپنا رب مان لیا، تو نے اپنا رازق پیسہ مان لیا، تو نے اپنا رازق اپنا ہرن مان لیا۔ اگر تو اپنے رب کو رب مانتا تو کوئی چیز اس کے ماننے میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر تیرے کو یقین ہو کہ رب تیرا دیکھ رہا ہے، رب تیرا سن رہا ہے، تو رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ مرنا، موت کی ڈیفینیشن بھی ہمارے ہاں غلط ہو گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ یا مالک، 2 بار ہم کو تم نے پہلے مارا، 2 بار زندہ کیا، کیا آج بھی کچھ نکلنے کی سبیل ہے؟ وہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم مردہ تھے، پہلے زندہ تھے، پھر ہم کو موت دے دی گئی، اور آج پھر ہم کو زندہ کر کے کردار کی گواہی دینے کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے رب العزت کے حضور، اس کی گواہی دینے کے لیے، کردار سے وہ بیان کرنے کے لیے، خالی زبان سے نہیں، کردار سے، ہمارا کردار اخلاق اس چیز کی گواہی دے ہم الہ کو الہ مانتے ہیں، اس کو رازق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں۔ اور پھر ہم کو اس دنیا سے جو ایک علیحدہ کر دیا گیا، ہمارا ٹائم پیریڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا، عمل کا ٹائم پیریڈ جو تھا نا وہ ختم ہو جائے گا، اس وقفے کو دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، اس کو موت کہتے ہیں، اس کو موت کہتے ہیں۔ صرف عمل کا وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے مر گئے تو بالکل بات ختم ہوگی، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیریڈ دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور میرا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ آج ہم اگر ایگزامینیشن ہال میں نقل کرتے ہیں تو وہ پیپر حل ہوا ہمارا کینسل ہو جاتا ہے، اس پہ ہم کو نمبر نہیں ملتے، مگر اللہ رب العزت کتنا محبت کرتا ہے ہم سے، میرا رب کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، مجھے بک بھی دے دی، سوال بھی دے دیے، اور حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور کتنا بدبخت ہوں میں، نہ میں نے وہ بک پڑھی، نہ وہ سوال کو جانا، اور نہ ہی وہ پیپر حل کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی شکوہ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جبکہ میرا کردار اس کے خلاف ہے، میری زبان اس کے خلاف ہے۔ کیسے، کس لحاظ سے میں یہ نعرہ لگا لیتا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
میں اپنا چہرہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مطابق نہیں بنانا چاہتا، میرا اخلاق اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ میں غلامی رسول ہوں، میرا کردار اس چیز کی گواہی نہیں دیتا، میری گفتگو اس چیز کی گواہی نہیں دیتی، میں کیسے بولتا ہوں؟ کیا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ یقیناً جواب ہاں میں ملے گا۔ جب آپ اپنے خود حسابی کریں گے تو جواب ہاں میں ملے گا۔ کیا میرا کردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ملتا جلتا ہے؟ اتنا تو نہیں ہو سکتا، میں مانتا ہوں برابر تو نہیں جا سکتا، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں ہم۔ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں جو ہر گناہ کی بنیادی جڑ ہے۔ کیا اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے؟ کیسے زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت بھی قبول ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ موت جو مانگ رہے ہیں یہ تو اس کے بعد کا حساب شروع ہو جائے گا، جو میں نے عمل کیے ہیں، اس زندگی جو گزاری ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق گزاری ہے، تو الحمدللہ۔ نہیں تو صرف اس عمل کا جو پیریڈ مجھے دیا گیا تھا، جو ایگزامینیشن ہال میں مجھے بٹھایا گیا تھا، جو پیپر حل کرنا تھا میں نے، جو مجھ کو پڑھ کے سنایا جائے گا، جس کے نمبرز ملیں گے، جس کی نمبرز پہ بنا پہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا، وہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کتاب کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان سوال و جواب کو میں نے دلچسپی ہی نہیں رکھی، میں تو شیطان کی پیروی کرتا رہا۔ تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شفاعت ملے گی؟ شفاعت تو اس وقت میں اس کا مستحق ہو سکتا ہوں کہ میرا کردار گواہی دے، اس کی زبان سے بھی گواہی دوں اور کردار سے، اخلاق کے کردار سے بھی اس کی گواہی دوں۔ میں اس الہ کو الہ مانتا ہوں، اس کو احد مانتا ہوں، کل شیء قدیر مانتا ہوں، حی القیوم مانتا ہوں، میرا کردار اس چیز کی گواہی دے، میں قادر مطلق مانتا ہوں، پھر میں ادھر ادھر بھٹکوں گا نہیں، کردار میرا اس کی گواہی دے گا، مجھے یقین حاصل ہوگا۔ جب یقین حاصل ہوگا تو پورے احکام میں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، میرا گفتار، میری کردار میں تضاد نہیں ہوگا، میرے بول چال میں، میرے کردار میں تضاد نہیں ہوگا۔ آج ہی ہم خود حسابی کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو ہم مولی چیز سمجھ رہے ہیں، سگریٹ نوشی، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ سلو پوائزن ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ آدمی کو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ جو پیتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، اتنے سال سے پی رہے ہیں، اور بھائی اتنے سال سے تو پی رہا ہے، اتنے سال سے تو جی بھی رہا ہے، یہ خودکشی ہے۔ بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں اپروول نہیں دیتا، اور جب میرے رب نے فرما دیا ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بھائی پیتے کیوں ہو؟ اس کی طلب ہوتی ہے تو پیتے ہو نا، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے میں۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نہیں بھائی میں دن میں 2 بار ہی پیتا ہوں، ایک صبح کو پی لیتا ہوں، ایک شام کو پی لیتا ہوں۔ بھائی وہ کیوں پیتا ہے؟ جب اللہ نے منع کیا ہے کیوں پیتا ہے؟ بس یار کھانا ہضم نہیں ہوتا، بھائی اسی لیے کھانا ہضم نہیں ہوتا کہ حرام کی لت لگی ہوئی ہے، اور اس سے بھی ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی آپ سب جانتے ہیں جو بھی دوسرے نشے ہیں وہ بھی حرام ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے ہر نشہ آور چیز
حرام ہے، اس کے زمرے میں کوئی بھی آ جائے، جدید سے جدید آ جائے، قدیم سے قدیم آ جائے، کوئی بھنگ آ جائے، کوئی شراب آ جائے، سگریٹ نوشی آ جائے، یا افیم، چرس، جو بھی ہے، پاؤڈر، شیشہ، جو بھی ہے، سب حرام ہے۔ اور خود احتسابی ہم نے کی، جو کرنے کی کوشش کی، اگر آپ ان حرام سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ الحمدللہ۔ اگر انسان غلطی کا پتلا ہے، معافی کی گنجائش ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو اپنے رب کے حضور توبہ کیجئے اور سچی توبہ کیجئے۔ میں کافی سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، بآسانی چھوڑ دیتے ہیں، جب رمضان کی افطاری ہوتی ہے تو شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ بھائی، سارا دن روزہ بھی رکھا اور ملا کیا؟ خود احتسابی کرنی پڑے گی۔ یہ بھی ایک اپنا مضمون ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم کسی نشہ آور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، نہیں پہلے بھی لگایا تو آئندہ بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں لگائیں گے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہم کو ان باتوں پہ استقامت نصیب فرمائے، ایمان، یقین والا ایمان، علم نہیں، یقین والا ایمان نصیب عطا فرمائے، اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔